اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے، جس طرف وہ رخ کرتا ہے تو تم نیکیوں کی طرف سبقت کرو۔ تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تم سب کو اکٹھا کر لائے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ حاشیہ نمبر 138۔ اللہ تعالیٰ نے مقصد امتحان کے تحت انسان کو دونوں راستے دکھائے اور فکر و عمل کی آزادی عطا کی۔ اس وجہ سے انسانوں میں اختلافات رونما ہوتے رہے، اور اس وقت جو مخالفین نے باطل پروپیگنڈے کا ایک طوفان اٹھا رکھا ہے وہ بلا جواز ہے۔ آخر اس سے پہلے بھی تو مذہبی اختلافات ہوتے رہے ہیں۔ اس طرح لوگوں نے تو اپنی اپنی پسند کے مطابق اپنے قبلے بنا لیے ہیں اور فکر و عمل کی راہیں اپنا لی ہیں، لیکن اصل معاملہ نیکی اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کے حصول کی کوشش کرنے اور اس راستے میں آگے بڑھنے کا ہے۔ سو تم ان سے قبلے کے مسئلے میں بحث کرنے کی بجائے اصل مقصد پر توجہ مرکوز رکھو اور خیر کے کاموں میں سبقت کرو۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور تو جہاں سے نکلے اپنا رخ یعنی صلاۃ کے لیے مسجد حرام کی طرف پھیر لے، اور یہی تیرے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور جہاں سے بھی تو نکلے مسجد حرام کی طرف رخ پھیر لے، اور تم سب جہاں کہیں بھی ہو اپنے چہرے اسی طرف کر لیا کرو، تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی حجت نہ رہے سوائے ان کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا۔ تو تم ان سے نہ ڈرنا اور مجھ ہی سے ڈرتے رہنا، تاکہ تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں اور تم ہدایت پالو۔ حاشیہ نمبر 139۔ بیت اللہ کو قبلہ بنانے کے حکم پر پھر زور دیا جا رہا ہے تاکہ تکرار سے لوگوں کو اس کی اہمیت کا احساس ہو اور پروپیگنڈے کا زور ٹوٹے، اور ساتھ ہی مومنوں کی تقویت اور اطمینان قلب کا باعث بنے۔ کعبۃ اللہ کو قبلہ بنانا اور اس پر پوری طرح عمل پیرا ہونا مخالفین پر حجت قائم کرنا ہے کہ یہی دین حق ہے۔ ان کی کتابوں میں اس کا ذکر ہے، اور کسی کی مخالفت یا دباؤ سے اس میں تبدیلی خارج از امکان ہے۔ حاشیہ نمبر 140۔ اب جو اللہ سے ڈرنے والے سنجیدہ لوگ ہیں ان کے لیے بیت اللہ کو قبلہ بنانا حق ہے، اور اس کو تسلیم کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ اور رہے وہ لوگ جو اللہ کی پکڑ سے بے خوف ہیں تو ان کی ریشہ دوانیاں تو جاری ہی رہیں گی۔ ایمان والوں کو ان سے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون۔ جس طرح ہم نے تم ہی میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا، وہ تمہیں ہماری آیات پڑھ کر سناتا ہے، تمہارا تزکیہ کرتا ہے، اور تمہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے، اور وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم نہ جانتے تھے۔ حاشیہ نمبر 141۔ پچھلی آیت میں مومنوں کی ہدایت اور ان پہ اتمام نعمت کا ذکر کیا گیا تھا۔ اسی تسلسل میں ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری قوم میں ایک شخص کو رسول بنا کر بھیجنا اور تمہاری ہدایت اور رہنمائی کا اہتمام کرنا اللہ تعالیٰ کی بیش بہا نعمت ہے،
اس میں تمہارے لیے حقیقی کامیابی و کامرانی کا حیات آفری پیغام ہے۔ وہ تمہارے سامنے کتاب اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، اس کے ذریعے تمہاری تربیت اور تعمیر سیرت کے لیے تمہیں زرعی اور عقل و دانش سے بھرپور اصول سکھاتا ہے، تمہارے قلب و ذہن سے جہالت و گمراہی کا زنگ دور کر کے ان کو ہدایت اور حکمت کی باتوں سے معمور و منور کرتا ہے۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اب تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، میری شکر گزاری کرو اور ناشکری نہ کرو۔ حاشیہ نمبر 142۔ اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نعمت و نوازش کا جس قدر بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ چنانچہ اہل ایمان کو بتایا جا رہا ہے کہ اس فلاح و خیر کے راہ پر جمے رہنے اور اس کی نظر عنایت کو اپنی طرح متوجہ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ تم اس کو یاد رکھو، شکر گزاری کی روش پر قائم رہو اور ناشکری کا رویہ اختیار نہ کرو۔ تم اسے یاد رکھو گے تو وہ تمہیں یاد رکھے گا، اس کی رحمت اور خیر و برکت تمہارے ساتھ ہوگی، بلکہ اس کی نعمتوں میں اور بھی اضافہ ہوتا رہے گا۔ بحوالہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 7۔ زبان سے اپنی رب کی عظمت و کبریائی اور حمد و ثنا کرنا، اس کی ذات و صفات، حقوق و اختیارات میں کسی کو شریک نہ مانتے ہوئے خوشحالی اور تنگی میں اس کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا اور مالک کے پسندیدہ دین کے قیام کے لیے سعی و جہد میں مشغول رہنا ہی اللہ کی یاد اور شکر گزاری کا تقاضا ہے۔ اور اس کے برعکس ان امور میں غفلت و بے اعتنائی اور دنیا کی طرف جھکاؤ، آپس میں اختلافات، کفر و شرک کی طرف میلان و رجحان، دراصل اللہ اور یوم آخرت سے غفلت، ناشکری اور کفران نعمت کا انداز ہے، اور یہ اللہ کے قہر و غضب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔